السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم ارزقنا اخلاص، الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ میں اگلی حدیث جہنم سے دور کرنے والے اعمال کا بیان۔ محمد بن جحادہ ایک آدمی سے، وہ بنو عنبر قبیلہ کے اپنے ساتھی سے، وہ اپنے باپ سے جس کی کنیت ابو منتفق تھی، روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ عرفہ میں ہیں۔ میں وہاں آپ کے پاس گیا، میں آپ کے قریب ہونے کا ارادہ کرتا تو صحابہ مجھے روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ میں آپ کے اتنا قریب ہو گیا کہ آپ کی سواری کی گردن میری سواری کی گردن سے مل گئی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کچھ شرک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، حج اور عمرہ کر۔ دیکھ جو تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ ایسا کریں تو وہی ان کے ساتھ کر، اور جو تو ناپسند کرتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایسا کریں تو بھی ان کے ساتھ ویسا نہ کر۔ یہ حدیث مسند احمد میں آتی ہے۔ یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، پھر انہوں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ صحابہ کرام میں علم کو حاصل کرنے کا بڑا جذبہ اور شوق تھا، اور یہ شوق عمل کرنے کے لیے تھا۔ پھر ان کے سوال سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ ان کی فکر آخرت۔ صحابہ کرام کی زندگی کا غم اور فکر بس آخرت ہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی جستجو دیکھی تو صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام میں کیسا جذبہ ایمان تھا اور کیسا شوق جنت تھا، اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ یہ جواب انہوں نے اپنے تک نہیں رکھا، اس کو آگے بھی پہنچایا تاکہ اور لوگوں کو بھی اپنی آخرت بنانے میں آسانی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سب سے پہلی بات کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی توحید پر قائم رہنا ہے۔ دوسری اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی پابندی کا حکم دیا، جس میں فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے، حج اور عمرہ، یہ بھی استطاعت پر ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معیار زندگی سکھایا۔ دیکھ جو تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ ایسا کریں تو وہی ان کے ساتھ کر، یعنی جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی آپ دوسروں کے ساتھ کرو، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ان کے ساتھ نہ کرو۔ یہ زندگی گزارنے کا بہترین معیار ہے جس میں خلوص، محبت، احسان، اخلاق اور صبر کا سبق ہے۔ بہت اہم بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں ہونا۔ عمومی طور پر لوگ
اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسا معاملہ ان کے ساتھ لوگ کرتے ہیں وہی وہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہاں یہ سکھایا گیا کہ ہر حال میں اچھا ہی کرنا ہے۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں جس سے عذاب سے نجات اور جنت کا حصول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم اس پر استقامت اختیار کرنے والے ہوں۔ اگلی حدیث سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو دین کو زیادہ سمجھنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں زیادہ عزت والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ صحابہ نے کہا، اس کے متعلق ہم سوال نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام۔ صحابہ نے کہا، ہم اس بارے میں بھی سوال نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب قبائل کے متعلق مجھ سے سوال کرتے ہو؟ لوگ کئی قبائل پر مشتمل ہیں، ان میں سے جو دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہت بہتر ہیں اگر وہ دین کو سمجھیں۔ اس حدیث کا پچھلی حدیث سے بڑا گہرا تعلق محسوس ہو رہا ہے۔ پچھلی حدیث میں صحابی نے دین کی فقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اور اب اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے معزز وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے۔ اور دین کی سمجھ سے مراد جو دین کا علم اس کے پاس ہو وہ اس پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ ایسا علم جس پر عمل نہ ہو تو وہ بوجھ ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو دین کو زیادہ سمجھنے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عزتوں کے معیار بدل گئے، اس لیے اس کی حصول کے طریقے بھی بدل گئے اور کوششیں بھی بدل گئیں۔ آج دنیا میں کامیاب ہونے والے کو زیادہ عزت والا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں اور دین سے لوگ لا علم ہیں۔ اس حدیث پر غور و فکر کریں تو حقیقی عزت کا معیار پتہ چلتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزت اور کرامت کے لیے دین سمجھنا، اس میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حقیقی معنوں میں علم اور عمل سے وابستہ لوگ ہی عزت والے ہیں۔ اس حدیث میں انسانیت کی برتری کا معیار دین کی سمجھ کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہر دوسرا شخص دین کے بنیادی عقائد تک سے بے خبر ہے۔ تو خود کو دین کی فقہ میں آگے بڑھانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری عزت بڑھے۔ اس بارے میں ایک بہت پیاری دعا سنت میں ملتی ہے، اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے دین کی سمجھ عطا کر، دین کا فقہ عطا کر۔ تو بہت زیادہ دعائیں بھی کرنی ہیں اور کوشش بھی کرنی ہے۔ جب علم مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس دین کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی ہے اور پھر اس پر انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ اگلی حدیث رشتہ داری جوڑنے کا حکم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ دونوں حکم ایک دوسرے سے جڑے ہیں، یعنی اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی انسان صلہ رحمی کرے گا، اور صلہ رحمی کرنے میں مددگار اللہ کا ڈر ہے۔ انسان پھر اللہ سے ڈر کر اپنے حقوق کی پامالی برداشت کر لیتا ہے، خود کو احسان والے عمل پر لا سکتا ہے۔ تو اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشرکہ ماں کے متعلق حکم دیا تھا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ لازمی صلہ رحمی کر اور حسن سلوک سے پیش آ۔ تو صلہ رحمی دنیا اور آخرت کی خوشحالی کی بنیاد ہے۔
اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی، شفقت، عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے تو ساری زندگی خوش رہتا ہے۔ بصورت دیگر قطع رحمی سے خاندانی سکون تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر اس شخص کو ہر وقت ڈپریشن رہتا ہے، مشکلات دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں اور ساتھ آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے دنیاوی معاملات کو بھی درست رکھنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے دلوں کو بڑا رکھیں۔ اللہ ہم سب کو وسعت قلبی اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج سلسلہ الصحیحہ کا یہ سلسلہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ میں چاہوں گی کہ آپ نکالیں اور اس کے کچھ اہم نکات اپنے پاس درج کریں اور عمل کی ایک ڈائری بنا لیں کہ ہم نے اس حدیث سے کیا اپنے لیے عمل اخذ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔